ایک 23 سال کی لڑکی جس پر 70 مرتبہ بدروحوں کو نکالنے کا عمل کیا گیا۔ ہر سیشن میں وہ 600 بار گھٹنوں کے بل گرتی، جس کی وجہ سے اس کے لیگمنٹس بھی پھٹ گئے اور ہر سیشن میں کئی بار چیختی، اور اسی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا وزن 30 کلو رہ گیا تھا۔ ایسا کیا تھا اس میں کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا؟ اور آخر میں 1 جولائی سن 1976 میں اینالیز میچل کی موت ہو گئی۔ سوچو، جرمنی کے بیویریا کا ایک چھوٹا سا گاؤں، سال 1976، ایک کمرے کے اندر 23 سال کی ایک لڑکی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس کا وزن صرف 30 کلو رہ گیا ہے، اور سب سے حیران کرنے والی بات، اس کی موت سے صرف کچھ دن پہلے 67واں بدروحوں کو نکالنے والا عمل کیا جا چکا تھا۔ لیکن اصلی سوال اس کی موت کا نہیں ہے۔ اصلی سوال یہ ہے، اگر سب دیکھ رہے تھے کہ وہ روز کمزور ہو رہی ہے تو اسے بچانے کوئی کیوں نہیں آیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس کی زندگی کے کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ سب کچھ تب شروع ہوا جب اینالیز صرف 16 سال کی تھی۔ ایک دن اسے اچانک دورہ پڑا۔ ڈاکٹرز نے بیماری کا پتہ لگایا، ٹیمپرل لوب ایپلیپسی۔ یہ ایسی نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کو عجیب آوازیں سنائی دے سکتی ہیں، وہمی کیفیت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی مذہبی ترجبات بھی محسوس ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا، میڈیسنز بدلی گئی، علاج چلتا رہا، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اینالیز کا یقین۔ اسے لگنے لگا کہ اس کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے، اور یہیں سے کہانی میڈیسن سے نکل کر ایمان کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اینالیز کا گھر گہرے کیتھولک ماحول میں تھا۔ جب میڈیسن سے بہتری نظر نہیں آئی تو اس کے گھر والوں نے ڈاکٹرز کے بجائے چرچ کی طرف رخ کیا۔ فادر ارنسٹ آرٹ اور فادر ارنولڈ رینز کو بلایا گیا۔ چرچ نے کیس کا جائزہ لیا اور آخرکار بشپ نے بدروحوں کو نکالنے کا عمل کی اجازت دے دی۔ اس دن شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ فیصلہ اگلے 10 مہینوں تک چلے گا، اور اسی فیصلے کے ساتھ اس کہانی نے ایک خطرناک رخ لے لیا تھا۔ بدروحوں کو نکالنے کا عمل کا پہلا سیشن شروع ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا بھی ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ 70 سیشنز تک پہنچ گیا۔ ہر سیشن کے بعد اینالیز اور کمزور ہوتی گئی، کبھی وہ گھنٹوں تک چلاتی، کبھی گھٹنوں کے بل بار بار گرتی۔ رپورٹس کے مطابق ایک ہی سیشن میں وہ لگ بھگ 600 بار گھٹنوں کے بل گرتی، اتنا کہ اس کے لیگمنٹس بھی پھٹ گئے، لیکن پھر بھی بدروحوں کو بھگانے کا عمل نہیں رکایا گیا، اور اسی کہانی نے اب دردناک موڑ لے لیا تھا۔ 30 جون سن 1976 کی رات اینالیز اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ خود کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس کے ماں باپ نے اسے سنبھال کر گھٹنوں کے بل جھکایا تاکہ ایک آخری بار بدروحوں کو نکالنے کا عمل جاری کیا جا سکے۔ اگلی صبح 1 جولائی سن 1976 اینالیز میچل کی موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم نے کسی شیطانی طاقت کا ذکر نہیں کیا۔ میڈیکل رپورٹ نے صرف ایک وجہ لکھی، خوراک کی قلت، یعنی بھوک اور شدید جسمانی ویکنس۔ لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی تھی؟ بالکل نہیں، اب فیصلہ کورٹ کو کرنا تھا۔ کیس جرمنی کی عدالت تک پہنچا۔ دونوں پریسٹس اور اینالیز کے ماں باپ چاروں کو غفلت کے باعث ہلاکت کا دوشی ٹھہرا دیا گیا۔ جج نے کہا، کورٹ کے نزدیک اینالیز پوزیسڈ نہیں تھی، وہ ایک میڈیکل پیشنٹ تھی جسے صحیح ٹریٹمنٹ اور پروٹیکشن کی ضرورت تھی۔ اس کیس نے دنیا بھر میں بدروحوں کو نکالنے کے عمل کے رولز پر بھی اثر ڈالا۔ بعد میں ویٹیکن نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی بدروحوں کو نکالنے کے عمل سے پہلے میڈیکل ایگزامینیشن ضرور ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کس ڈاکومنٹری پر ہونی چاہیے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔